اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، ادغام اور اقلاب۔ ہم نے پیچھے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اور سبق نمبر 12 میں ہم نے اظہار اور اخفا پڑھ لیا تھا کہ وہ کیا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ یہ 2 قاعدے ہم پڑھ چکے تھے، اب یہ والے 2 قاعدے ہمارے رہ گئے ہیں جو کہ اب ہم لیسن نمبر 14 میں پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ادغام کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، جبکہ باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب نون ساکن اور تنوین ہمیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے، یہ نون ساکن ہے اور یہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ دونوں ہمیں پتہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حروف یرملون پہ۔ حروف یرملون کیا ہوتے ہیں؟ حروف یرملون 6 حروف ہیں، اور یہ جو یا، را، میم، لام، واو، نون، اگر ہم ان کو ایسے اکٹھا کر کے پڑھیں تو یہ ورڈ یرملون ہی بنتا ہے۔ یعنی کہ حروف یرملون کو کوئی اسپیشل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یرملون، ان کو ہم اکٹھا پڑھ لیں تو یہ لفظ یرملون بنتا ہے۔ تو اب ان حروف کے بعد، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ والے حروف آ جائیں گے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو کیا ہوگا، کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ یہ ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور اس میں ہم کیا کریں گے، ہم اس میں را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اب جیسے یہ دیکھیں، میم، نون، یا، زبر مین، یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ ادغام کیا ہے، نون کو ہم ناک میں لے گئے ہیں اور میم کو ہم نے یا کے ساتھ ملا دیا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو یہاں پہ میم کو ہم نے یا کے ساتھ ملا دیا اور نون کو ہم ناک میں لے گئے، یعنی ہم نے نون کا غنہ کر دیا ہے۔ تو مین، اس طرح کر کے یہ پڑھنا ہے۔ اور اگر یہاں پہ، بلکہ آگے جب اگزامپل آئے گی تب آپ کو یہ میں بتاؤں گی کہ را اور لام میں غنہ نہیں کرتے اور باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے چوتھا قاعدہ ہے اور آخری قاعدہ، اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ ساتھ جو اگلا پیج ہے اس پہ یہ والی آئے گی، وہ اگزامپل آئے گی، لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یوں لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو ہم با کو میم سے بدل دیں گے، اور اس میم کو بدلنا کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب۔ کہ یہ ادغام کا ویسے جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے ملانا، اور اقلاب کا ہے بدل دینا۔ تو یہاں پہ ہم نے حرف با کو بدل دیا ہے میم سے، تو اس لیے یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں قواعد کی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میم، نون، یا، زبر مین، یا، زبر یا، مین یا، قاف، واو، پیش قو، من یقو، لام، پیش لو، من یقول، میم، نون، واو، زیر میم، و، زبر و، میم و، را، زبر را، میم و را، قاف، لام، زیر قل، میم و را قل، جیم، نون، زبر جن، میم وراق الجن، نون، زبر نا، میم وراق الجنہ، تا، زیر تی، میم وراق الجنتی، میم، نون، یا، زیر مین، یا، واو، زبر یو، مین یو، میم، 2 زیر من، من یومن، میم، نون، واو، زیر میم،
واو زبر وا، من و، لام یا زیر لی، من ولی، یا دو زیر ین، من ولی ین۔ پھر اگلا پیج ہے، اگلا پیج ہم رواں پڑھتے ہیں، مم مشہدن، نون ساکن کے بعد میم آ گیا، حروف یرملون میں شامل ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، مم مشہدن، مم مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، من ربک۔ اچھا اب یہاں پہ وہ والی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ را اور لام میں غنہ کے بغیر اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ را آ گیا ہے، اب ہم اس کو یہ نہیں کر رہے، یوں نہیں کرنا، من ربک، من ربہم، من لدنہ، یقل لہ، را اور لام میں غنہ نہیں کرنا، یقل لہ کتابا یلقاہ۔ اب یہ باقی 4 حروف میں سے ہے یا را اور لام کے علاوہ ہے، تو یہاں پہ ہم پھر غنہ کریں گے، کتابا یلقاہ رجل یسعی ھدی وذکری وجوہ یومئذ برحمۃ منہ سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ رؤوف رحیم مصدقا لما ویل لکل، لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف میں غنہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے من بعد، اب یہ یہاں تک جو اگزامپلس تھیں یہ تھیں ادغام کے بارے میں، یہ آگے سے اقلاب کی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو با کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ یہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں یہ لکھا ہوتا ہے نا چھوٹا سا میم، ایک تو وقف لازم کی علامت ہوتی ہے نا میم، لیکن یہ جو ایسے لکھا ہوتا ہے نا میم، یہ ایسے درمیان میں نون ساکن کے بعد اور با سے پہلے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، من بعد۔ اور اچھا جب اس کے ہم نے وہ کرنے ہیں نا ہجے کرنے ہیں، تو اب ہم نے یوں نہیں کرنا میم نون زیر میم، یوں نہیں کرنا، ہم نے میم نون زیر من، ابھی من ہی پڑھنا ہے، پھر جب با کو ہم ساتھ ملائیں گے پھر ہم ہجوں میں با کو میم سے بدلیں گے، تو میم نون زیر من، با زبر با، میم با، یعنی کہ جب ہم رواں پڑھیں گے اور جب ہم اس کو نون ساکن کے بعد ہم با پڑھیں گے پھر ہم اس کو میم سے بدلیں گے، پہلے نہیں ہم نے بدلنا، من بعد۔ ایک اور ہم ہجے کر لیتے ہیں تاکہ اور کلیئر ہو جائے، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، مم بق، لام زیر لی، مم بقلی، ہا الف زبر ہا، مم بقلی ہا، انبئہم، حمزہ ساکنہ ہے اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، انبئہم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا۔ اب یہ دیکھیں تنوین کے بعد بھی با گیا تو بھی ہم نے اسے میم سے بدل دینا ہے، جنات بربوۃ کرام بررۃ حل بہذا صم بکم۔ اب یہاں پہ 2 بار غنہ ہوگا، ایک تو یہ میم مشدد ہے، میم کا غنہ ہوگا، اور پھر بعد میں تنوین کے بعد یہ با آ رہا ہے تو پھر ہم یہاں پہ با کو ہم میم سے بدل دیں گے، تو ہم کیسے پڑھیں گے، صم بکم، یہاں پہ بھی غنہ ہونا ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہونا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 13، لیسن نمبر 14 جو ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔